بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آپ سب نے حاتم طائی کا نام تو سنا ہوگا اور یقیناً آپ میں سے اکثریت نے الادین، الف لیلا، ہیر رانجھا وغیرہ جیسی کہانیوں میں اسے ایک افسانوی کردار سمجھا ہوگا۔ مگر میں آج آپ کو ایک بات بتانا چاہتا ہوں کہ حاتم طائی کو افسانوی کردار نہیں بلکہ ایک تاریخی کردار سمجھا جاتا ہے، اور بے شک وہ مسلمان نہیں، لیکن اس کی سخاوت کی وجہ سے اس کا نام تاریخ میں سنہری حروف سے لکھا جاتا ہے۔ ناظرین، حاتم طائی کا پورا نام حاتم ابن عبداللہ بن سعد بن اخزم بن ابی اخزم الطائی تھا۔ ناظرین، آپ کے 55 ہی میں ان کے والد کا انتقال ہو چکا تھا، جس کے بعد آپ کی تربیت آپ کی والدہ نے کی۔ آپ کی والدہ بہت دولت مند اور سخی خاتون تھی۔ پہلے پہل تو حاتم غیر معمولی حد تک سخی تھا، لیکن ماں کی تربیت نے اس میں سخاوت کی خوبی کو کوٹ کوٹ کر بھر دیا۔ ناظرین، حاتم طائی کے دادا کو اس کی جنونی سخاوت پسند نہ تھی، اور اس کے دادا نے اس کے ذمے اونٹوں کی نگرانی لگائی۔ اور ایک دن ایسا ہوا کہ حاتم طائی 300 کے قریب اونٹ تقسیم کر کے آ گئے تو دادا نے ناراضگی دکھائی اور حاتم سے علیحدہ ہو گئے۔ تو حاتم نے کہا، مجھے اس کی کوئی پرواہ نہیں، پھر یہ تاریخی الفاظ کہے کہ میں تنگ دستی اور نادری میں لوگوں سے اجتناب کرتا ہوں اور مالداری کی حالت میں ان کے ساتھ مل جل کر رہ سکتا ہوں۔ میں اپنے مال کو اپنی عزت و آبرو کے لیے ڈال بنا لیتا ہوں، اور جو بچ جاتا ہے مجھے اس کی پرواہ نہیں۔ مجھے اس کا کوئی نقصان نہیں کہ دادا اپنے اہل و عیال کو لے کر چلا گیا ہے اور مجھے گھر تنہا چھوڑ دیا ہے، میرے ساتھ میرے گھر والے نہیں ہیں، مجھے اس کی کوئی پرواہ نہیں۔ ناظرین، حاتم کی سخاوت کے چرچے گھر گھر عام ہو گئے اور اس کی سخاوت و فیاضی کی داستانیں ضرب المثل بن گئی۔ دین اسلام کی ابن العربی کے مطابق حاتم ہر میدان میں کامیاب ہوتا ہے۔ جب جنگ کرتا ہے تو وہ غالب آ جاتا ہے، اور جب وہ مقابلہ کرتا ہے تو سبقت لے جاتا ہے۔ اور ناظرین، جب ماہ رجب کا چاند نظر آتا تو زمانہ جاہلیت میں خاندان رجب کے مہینے کو بہت باعزت اور محترم سمجھتے تھے، اور اسی کی روح سے حاتم ہر روز 10 اونٹ ذبح کرتا اور لوگوں کو کھانا کھلاتا، اور لوگ اس کے پاس جمع ہو جاتے تھے۔ ناظرین، حاتم نے نوار نامی عورت سے شادی کی اور پھر یمن کے بادشاہ کی بیٹی معاویہ بنت افرز سے نکاح کیا۔ ان دونوں بیویوں سے اس کے 3 بچے ہوئے، جس کا نام عبداللہ، صفانہ اور ایدی پیدا ہوئے۔ اور ناظرین، صفانہ اور ایدی نے اسلام کا زمانہ پایا اور اسلام سے فیض یاب ہوئے۔ اور ناظرین، حاتم اسی طرح لوگوں کو کھانا کھلاتا رہتا اور مال لٹاتا رہتا، اور وہ 578 قبل از مسیح میں اس دار فانی سے رخصت ہو گیا۔ اور ناظرین، حاتم ایسے اعلیٰ اخلاق کا مالک تھا جس کی مثال زمانہ جاہلیت میں نہیں ملتی۔ وہ نہایت خاموش، نرم دل، حد درجہ با مروت تھا، اور اس سلسلے میں وہ کہتا ہے کہ میری عمر کی قسم، میں نے کتنے اکلوتے بیٹوں کو پناہ دی، پھر نہ انہیں قتل کیا اور نہ قید کیا۔ اور ناظرین، تاریخ کی کتابوں میں یہ قصہ موجود ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب قبیلہ طئی کے قیدیوں کو لایا گیا تو ان قیدیوں میں ایک عورت نے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عرض کیا کہ اے اللہ کے رسول، آپ لوگوں سے کہہ دیں کہ وہ ہم کو پریشان نہ کریں اور ہمارے ساتھ نیک سلوک کریں، اس لیے کہ میں اپنے قبیلے کے سردار کی بیٹی ہوں۔ میں اس قبیلے کے سردار کی بیٹی ہوں اور وہ میرا باپ ہے جو عہد و پیمان میں وفاداری سے کام لیتا، قیدیوں کو آزاد اور بھوکھوں کو کھانا کھلاتا، اسلام میں پہل کرتا اور کسی ضرورت مند کو اپنے دروازے سے کبھی خالی ہاتھ واپس نہ بھیجتا۔ میں اس حاتم طائی کی بیٹی ہوں۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یہ صفات جو تم نے بیان کیے ہیں یہ حقیقی مومن کی نشانی ہیں، اور اگر تمہارا باپ مسلمان ہوتا تو میں اس کے لیے دعائے رحمت ضرور کرتا۔ اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس کو چھوڑ دیا جائے اور کوئی اس کو پریشان نہ کرے، اس لیے کہ اس کا باپ وہ شخص تھا جو اعلیٰ اخلاق کا مالک تھا، اور خدا اعلیٰ اخلاق والوں کو پسند فرماتا ہے۔ حاتم کی بیٹی کے ساتھ اس سلوک کا یہ اثر ہوا کہ اپنے قبیلے میں واپس پہنچنے کے بعد اس نے اپنے بھائی ایدی بن حاتم کو تیار کیا کہ وہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر ایمان لے آئیں۔ عادی اپنے بہن کے سمجھانے پر پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس پہنچا اور اسلام قبول کر لیا۔ اور ناظرین، حاتم طائی نے کہا تھا کہ میں نے 4 علم اختیار کیے ہیں اور دنیا کے تمام عالموں سے چھوٹ گیا ہوں۔ اور کسی نے پوچھا وہ 4 علم کون سے ہیں، تو حاتم طائی نے جواب دیا، پہلا یہ کہ میں نے سمجھ لیا کہ جو رزق میری قسمت میں لکھا ہے وہ نہ زیادہ ہوتا ہے اور نہ ہی کم ہو سکتا ہے، اور اسی لیے میں زیادہ کی طلب سے مطمئن ہو گیا ہوں۔ اور دوسرا یہ کہ اللہ کا جو مجھ پر حق ہے وہ میرے سوا کوئی دوسرا ادا نہیں کر سکتا،
اس لیے میں اس میں مشغول ہو گیا ہوں۔ نمبر 3، ایک چیز مجھے ڈھونڈتی ہے اور وہ ہے موت، میں اس سے بھاگ نہیں سکتا اور میں نے اس کے ساتھ سمجھوتا کر لیا ہے۔ اور چوتھا یہ کہ میرا اللہ ایک ہے جو مجھ سے باخبر رہتا ہے اور میں نے اس سے شرم رکھی اور برے کاموں سے ہاتھ اٹھا لیا۔ یہ 4 علم زندگی کے لیے اصول اور ایسی مسئلہ راہ ہیں، جس نے انہیں اپنا لیا زندگی اس کے لیے اتنی آسان اور مطمئن ہوگی کہ شاید دنیا میں کسی اور کی ہوئی ہو۔ اور ناظرین، اسی وجہ سے حاتم طائی کی مثال آج دنیا میں دی جاتی ہے کہ فلاں تو حاتم طائی کی طرح سخاوت ہے۔ اور ناظرین، اللہ تعالیٰ ہمیں بھی حاتم طائی کی طرح سخاوت کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور اللہ تعالیٰ کی مخلوق پر اپنا حلال رزق خرچ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور اسی امید کے ساتھ آج کی ہماری ویڈیو اپنے اختتام کو پہنچی کہ آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ ملتے ہیں ایک اور نئی معلوماتی، منفرد اور اسلامک ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔